غدیر خم کا وہ منظر کبھی بھولا نہیں ہے، غدیر خم کا وہ منظر کبھی بھولا نہیں ہے، امام علی جیسا جہاں میں دوسرا دیکھا نہیں ہے۔ نبی نے کہہ دیا سب سے علی مولا ہیں ہمارے، نبی نے کہہ دیا سب سے علی مولا ہیں ہمارے، اسی نسبت سے روشن ہیں مقدر کے ستارے۔ علی عدل و شجاعت کا حسین عنواں ٹھہرے، وفا تقویٰ عبادت کی درخشاں نشاں ٹھہرے۔ غدیر خم کی خوشبو آج بھی محسوس ہوتی ہے، محبت اہل بیت کے دلوں میں یوں ہی روشن رہتی ہے۔ مبارک ہو تمہیں عید غدیر پاک کی سعادت، مبارک ہو تمہیں عید غدیر پاک کی سعادت، یہی ہے دین کی تکمیل اور رب کی عنایت۔ ولایت کا چراغ اپنے دلوں میں ہم جلائیں، امام علی کے نقش پا زندگی اپنی سجائیں۔ سلام اس مصطفیٰ پر جس نے حق کا در دکھایا، سلام اس نبی پر جس نے حق کا در دکھایا، سلام اس مرتضیٰ پر جس کو مولا بنوایا۔ غدیر غم کی یادیں تا ابد زندہ رہیں گی، محبت ابو تراب سے دلوں کو روشن رکھیں گی۔ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وآل محمد۔ آج 18 ذوالحج، تمام مومنین مومنات کو 18 ذوالحج عید غدیر بہت بہت مبارک، خصوصاً امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ 18 ذوالحج اسلامی تاریخ کا وہ عظیم اور یادگار دن ہے جسے تاریخ میں عید غدیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ دن اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں کے نزدیک نہایت عظمت، فضیلت اور خوشی کا دن ہے، عید کا دن ہے، کیونکہ اسی دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق میدان غدیر خم میں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت اور امامت کا اعلان فرمایا۔ غدیر خم مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام تھا جہاں حجۃ الوداع سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہزاروں مسلمانوں کے عظیم اجتماع کو روک کر ایک تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا۔ اسلامی روایات کے مطابق جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع سے فارغ ہو کر واپس تشریف لا رہے تھے تو میدان غدیر پر آیت نازل ہوئی کہ اے رسول اللہ، جو حکم آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دیجیے، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو گویا آپ نے رسالت کا پیغام مکمل طور پر نہیں پہنچایا۔ اس اہم حکم کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام قافلوں کو جمع ہونے کا حکم دیا۔ جو لوگ آگے نکل چکے تھے انہیں واپس بلایا گیا، جو پیچھے تھے ان کا انتظار کیا گیا۔ شدید گرمی کے باوجود ایک عظیم اجتماع منعقد ہوا جس میں ہزاروں صحابہ موجود تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی گئی، اپنے رحلت کے قریب ہونے کا ذکر فرمایا گیا اور امت کو قرآن اور اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے وابستہ رہنے کی نصیحتیں کی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ مبارک بلند کر کے ارشاد فرمایا، من کنت مولا فہذا علی مولا، یعنی جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی بھی مولا ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا ارشاد فرمائی کہ اے اللہ، جو اس علی سے محبت کرے تو اس سے محبت فرما، اور جو اس علی سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی فرما۔ یہ اعلان اسلام کی تاریخ کا ایک عظیم واقعہ بن گیا جسے غدیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مختلف روایات کے مطابق مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت اور خلافت کا واضح تعین تھا، اسی لیے عید غدیر کو عید اللہ اکبر یعنی اللہ کی سب سے بڑی عید کہا جاتا ہے۔ اس دن اہل ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے امت کی ہدایت کے لیے ولایت و امامت کا سلسلہ مقرر فرمایا۔ روایات میں بیان ہوا ہے کہ غدیر کے اعلان کے بعد آیت نازل ہوئی کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی،
اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ اب مفسرین کی ایک بہت بڑی تعداد نے اس آیت کو واقعہ غدیر سے مربوط کر دیا۔ اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں عید غدیر کو بے شمار فضائل کا حامل قرار دیا گیا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ عید غدیر تمام عیدوں سے افضل عید ہے، کیونکہ اس دن ولایت امیر المومنین کا اعلان ہوا۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام اپنے شیعوں کو اس دن روزہ رکھنے، عبادت کرنے، شکر خدا بجا لانے، مومنین کو کھانا کھلانے، صدقات دینے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دینے کی ترغیب دیتے تھے۔ روایات کے مطابق اس دن کا روزہ کئی سال کی عبادت کے برابر ثواب رکھتا ہے اور مومنین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ عید غدیر محبت اہل بیت علیہ السلام، اتحاد بین المسلمین اور اطاعت الہی کا وہ پیغام دیتی ہیں۔ یہ دن یاد دلاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو بغیر رہنما کے نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ کے حکم سے حضرت امام علی علیہ السلام کو اپنا جانشین اور امت کا رہبر مقرر کر دیا تھا۔ اب قیامت تک کے لیے جس کے نبی مولا ہیں اس کے مولا علی علیہ السلام ہیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام کی شخصیت علم، تقوی، عدل، شجاعت، عبادت اور انسانیت کی خدمت کا کامل نمونہ ہے۔ غدیر کے پیغام دراصل انہی اعلیٰ انسانی اور اسلامی اقدار کی پیروی کا پیغام ہے کہ جب مسلمان مولا علی علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرتے ہیں تو معاشرے میں عدل، اخوت، محبت اور انصاف فروغ پاتا ہے۔ روایات کے مطابق غدیر خم کے دن مومنین ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، اچھے لباس پہنتے ہیں، اہل و عیال پر وصعت کرتے اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اس دن کی عبادات میں غسل غدیر، نماز عید غدیر، دعائے مناجات، زیارت مولا امیر المومنین اور تجدید عہد ولایت کو خصوصی اہمیت حاصل ہیں۔ مومنین اس دن یہ عہد کرتے ہیں کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات پر قائم رہیں گے اور دین اسلام کی حقیقی روح کو زندہ رکھنے کی کوشش کریں گے۔ غدیر کا واقعہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ایک دائمی پیغام ہے جو ہر دور کے مسلمانوں کو حق، صداقت، عدالت اور قیادت الہی کی اہمیت سے آگاہ کرتا رہتا ہے۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہمیشہ رہنماؤں کا انتظام فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی امت کی رہنمائی کے لیے مولا علی اور اہل بیت کو علم و ہدایت کا مرکز قرار دیا۔ غدیر، عید غدیر اس عظیم نعمت ولایت کی خوشی کا دن ہے کہ جس میں اہل ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، رسول خدا اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، اپنی عقیدت کی تجدید کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ 18 ذو الحج کا دن تاریخ اسلام میں ایک منفرد مقام رکھتا ہے اور دنیا بھر کے عاشقان اہل بیت سے انتہائی عقیدت اور احترام، روحانی مسرت کے ساتھ تمام دنیا بھر کے لوگ اس کو مناتے ہیں۔ خطبے کے ایک مشہور حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ کیا میں مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق تصرف نہیں رکھتا؟ اور لوگوں نے عرض کیا تھا، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کا ہاتھ بلند فرمایا اور اعلان کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے، جس کا میں مولا ہوں یہ علی بھی اس کے مولا ہیں۔ اے اللہ، جو علی سے دوستی کرے تو اس سے دوستی فرما، جو علی سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی رکھ، اور جو مولا علی اس کی مدد کرے اس کی مدد فرما، اور جو علی کو چھوڑے تو اسے چھوڑ دے۔ خطبہ غدیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو قرآن اور اپنی اطرت اہل بیت سے وابستہ رہنے کی بھی تاکید فرمائی اور فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری اپنی اطرت یعنی اہل بیت علیہم السلام۔ جب تک تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہو پاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں محبت اہل بیت، سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اور سنت امام علی علیہ الصلوۃ والسلام اور ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ہمیشہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن سے جڑے رہنے کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، اس پر عمل کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج کے دن جو بھی مسلمان جو بھی پریشانی میں مصیبت میں گرفتار ہیں، تو آج کے اس عید غدیر کے دن کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام مشکلات کو، پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سنت امام علی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیشہ منسوب رکھے۔ ہمیں قرآن کریم سوچ کر سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن سے ہمیشہ جوڑے رکھے، اور ہمارے دلوں میں مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو ہمیشہ زندہ رکھے، اور ہمیں آخرت میں، دنیا و آخرت میں مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہو۔ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرۃ شفاعت الحسین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم آل محمد۔